لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. سب حضرات محبت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ مختصر وقت کے لیے چند گزارشات آپ کی پیش خدمت کروں گا. اللہ رب العزت کا ہمیں قرآن پاک میں حکم ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. تقوی بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا تقوی کے لحاظ سے بڑا ہوا ہے. جتنا زیادہ اللہ کا خوف ہوگا، تقوی ہوگا، اتنا زیادہ اللہ کے ہاں اس کا مقام ہوگا. تقوی کیا چیز ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا. تقوی کا معنی ہے پرہیز کرنا. پرہیز گناہوں سے ہوتا ہے. جتنی بھی نافرمانی آئے ان سے بچنا، یہی تقوی ہے. اور اس سے بڑا درجہ کہ غفلت سے بچنا. ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب ہو جائے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان حاصل ہو سکتا ہے اگر آدمی محنت کر لے. کسی کے لیے مشکل نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ حالت نہیں ہو سکتی تو کم از کم یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور یہ کیفیت ہماری اگر غفلت دور ہو جائے تو ہم مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھتے ہیں. ہم کوئی لمحہ بھی اللہ رب العزت سے چھپ نہیں سکتے. ہمارے دل کے خیالات تک سے اللہ تعالیٰ ہر وقت واقف ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے. یہ خیال ہمارے دل میں جم جائے، پختہ ہو جائے، بس یہی اللہ تعالیٰ کے دھیان ہے. اور اس سے آدمی ترقی کر کے یہ کیفیت بھی حاصل کر سکتا ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور نظارہ یہ ہے گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. یہ کیفیات کب حاصل ہوں گی؟ جب ہم محنت کریں گے، اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق مجاہدات کریں گے، عبادات کریں گے. اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہمیں نصیب فرما دیں گے. تو اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اہل اللہ کے سپرد کر دیجیے. اور حقیقت ہے کہ سب سے سمجھدار لوگ یہ اہل اللہ ہیں، جن کا کوئی لمحہ بھی غفلت میں نہیں ہے. ہر لمحے یہ نیکیاں کما رہے ہیں، چاہے سوئے ہوئے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رہبر و رہنما ہیں. ان کی ذات ہمارے لیے مشعل راہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے بارے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان یذکر اللہ فی کل احیان، کہ اللہ کے رسول ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے تھے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے تھے. اور ان کی تابعدار امت، خاص طور پر علماء، فقہا، ایسے صوفیاء گزرے ہیں کہ جن کا ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی غفلت میں نہیں ہوتا. خاص طور پر چند ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں کہ اللہ والوں کی جب ECG کی گئی، دل کی رپورٹ ہوتی ہے ECG، تو ECG کی رپورٹ پر اللہ اللہ لکھا ہوا آتا تھا.
اللہ اللہ، وگرنہ ہم جیسوں کی ECG پر لکیریں لگی ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں بہت سارے لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں، ایک صحت اور ایک وقت۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عنایت فرمائی ہے، یہ آخرت کی تیاری کے لیے عطا کی ہے۔ دنیا میں چاہے کم ہے زیادہ ہے، جتنی بھی زندگی ہے، یہ آخرت کی تیاری کے لیے۔ تو ہمارا ایک ایک لمحہ اس دنیا کی زندگی کا قیمتی ہے۔ آپ اس کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آدمی کی موت کا وقت ہو اور یہ آدمی پوری دنیا کی جائیداد دینا چاہے کہ مجھے 1 سیکنڈ مزید دیا جائے، قطعاً نہیں دیا جائے گا۔ تو ہماری زندگی کی ایک ایک سیکنڈ اس پوری دنیا کی کائنات کی اس مالیت سے بڑھ کر ہے۔ اس ایک ایک سیکنڈ کو اپنے رب کی یاد میں صرف کرنا، خرچ کرنا، یہ حقیقی کمائی ہے۔ یہ حقیقی کمائی ہے۔ اگر آدمی کو سمجھ آ جائے تو یہ ہے اصل نعمت، اور الحمدللہ یہ اللہ والوں کے لڑ لگ کر آدمی اس کیفیت کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ نعمت بہرحال تقوی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرما دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ پہلے حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو، اور تقوی حصول کرنے کا ذریعہ بھی بتلا دیا کہ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ کتنا آسان عمل ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت ہے، ان کی صحبت اکثیر ہے اس معاملے میں، بشرط عقیدت۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، مختصر وقت کے لیے توجہ فرمائیں۔ اہم بات پیش کرنے لگا ہوں۔ ابھی الحمدللہ تھوڑی دیر میں ہمارے شیخ مرشد تشریف لائیں گے، تو ان کے الحمدللہ شان ہر کوئی ان سے محبت کرتے ہیں، اور ہمیں بھی محبت ہے، لیکن ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہمارے اوپر لازمی ہے کہ ہم اس وقت عقیدت محبت کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ یہاں بیٹھیں۔ جب ہم عقیدت محبت سے بیٹھیں گے، ہم میں سے ہر آدمی چاہے جتنا بھی گناہ گار ہے، اپنے دل میں ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت کے انوارات محسوس کرے گا۔ آپ دیکھیں رئیس المنافقین اور تمام منافقین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، بیانات سنتے تھے، اور صحبت حاصل کی انہوں نے، اس کے باوجود وہ ناکام ہوئے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں عقیدت محبت نہیں تھی۔ یہ لازمی جز ہے فیض حاصل کرنے کے لیے کہ عقیدت ہو، اور جتنی زیادہ عقیدت ہوگی اتنا زیادہ فیض حاصل ہوگا۔ جتنا زیادہ عقیدت اتنا زیادہ فیض، اور یہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ صحبت کا موقع دے اہل اللہ کو، اہل اللہ کی صحبت کا، تو اس کو لازمی اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ یہ نعمت آج کل بہت کم ملتی ہے۔ خدا نخواستہ اس کے علاوہ ماحول بہت زیادہ ہے جس سے دل خراب ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں دل کو تباہ کر دیتی ہیں، 4 چیزیں دل کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ایک، بے وقوف کی صحبت، یعنی بالکل بے وقوف جو جاہل ہوتا ہے اس کی صحبت آدمی کے دل کو خراب کر دیتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر عورتوں کی مجلس میں رہنا، یہ بھی دل کو برباد کر دیتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر گناہوں کی کثرت۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر کالا نقطہ لگ جاتا ہے، جب توبہ کر لے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے اور گناہ کرے تو اور نقطہ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح نقطے بڑھتے بڑھتے وہ دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ گناہوں کی کثرت دل کو خراب کر دیتی ہے۔ اور تیسری چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موتا کی مجالس۔ صحابہ نے پوچھا موتا مردے کو کہتے ہیں، کہ موتا کی مجالس سے کیا مراد ہے؟
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے لوگوں کی مجالس جو دنیا پر فخر کرتے ہیں،